اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء اللہ واذکر ربک اذا نسیت وقل عسى ان یہدینی ربی لاقرب من هذا رشدا وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9 قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا صدق اللہ العظیم وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ نہ کہیں کسی چیز کے بارے میں بھی انی بے شک میں فاعل ذالک اس کو کرنے والا ہوں غدن کل کو ایسے نہ کہیں کہ میں کل کو یہ کام کر لوں گا الا ان یشاء اللہ مگر یہ کہیں کہ انشاءاللہ میں یہ کام کر لوں گا اگر اللہ نے چاہا انشاءاللہ کا ترجمہ ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ اور اپنے پروردگار کو یاد کریں اذا نسیتا جب آپ بھول جائیں وَقُلْ اور آپ کہیں عسیٰ قریب ہے ان یہدینی کہ میری رہنمائی کرے ربی میرا رب لأقرب من ھذا رشدا اس سے زیادہ قریب بھلائی میں وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ اور وہ ٹھہرے رہے اپنی غار میں 300 سنین 300 سال تک وَازْدَادُوا 9 اور اس سے بھی زیادہ 9 تک قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ آپ فرما دیجئے اللہ ہی زیادہ بہتر جانتا ہے بِمَا لَبِثُوا جتنا عرصہ انہوں نے قیام کیا یا جتنا عرصہ وہ ٹھہرے لہو غیب السماوات والارض آسمان اور زمین کا چھپا ہوا آسمان اور زمین کی ہر پوشیدہ بات اللہ ہی کے لیے ہے یعنی اللہ کے سامنے وہ غیب نہیں ہے وہ ظاہر ہے ابصر بھی کیا ہی خوب وہ دیکھنے والا ہے وہ اسمع اور کیسا ہی بہترین وہ سننے والا ہے ما لہم من دونہ نہیں ہے ان کے لیے اللہ کے سوا من ولی کوئی حمایت کرنے والا ولا یشرک فی حکمہ اور نہ ہی شریک ٹھہراتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے میں اپنے حکم میں احدا کسی کو بھی وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ آپ تلاوت کریں اس کی جو وحی کی گئی آپ کی طرف من کتاب ربک آپ کے رب کی کتاب میں سے لا مبدل لکلماتی اور کوئی نہیں تبدیل کرنے والا اللہ کے فیصلوں کو وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ اور آپ ہرگز نہیں پائیں گے اللہ سے دور دور ملتحدا کوئی بھی جائے پناہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ آپ روکے رکھیں اپنے آپ کو مع الذین ان لوگوں کے ساتھ یدعون ربہم جو اللہ کو پکارتے ہیں بالغداتی پہلے پہر میں
والعشی اور پچھلے پہر میں، یریدون وہ چاہتے ہیں، وجہہ اللہ کی رضا، ولا تعد عیناک عنہم اور نہ ہٹیں آپ کی نگاہیں ان سے، ترید زینت الحیات الدنیا تاکہ آپ فکر کرنے لگیں دنیا کی زندگی کی زیب و زینت کی، ولا تطع اور آپ اطاعت نہ کریں، من اس کی، اغفلنا قلبہ جس کے دل کو ہم نے غافل کر دیا ہے، عن ذکرنا اپنی یاد سے، واتبع ہواہ اور اس نے اپنی خواہش کی پیروی شروع کر دی ہے، وکان امرہ فرطا اور اس کا معاملہ حد سے آگے بڑھا ہوا ہے۔ آپ کے سامنے تفصیل بیان ہو چکی ہے، مدینہ منورہ میں یہودیوں میں سے بعض لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کیے کہ اگر آپ نبی ہیں، پیغمبر ہیں تو ہمارے ان 3 سوالوں کے جواب دے کے دکھائیں۔ پہلا سوال اس میں یہ تھا کہ روح کی حقیقت کیا ہے؟ جو جاندار کے جسم میں ہو تو حیات ہے، نکل جائے تو موت ہے، یہ کیا چیز ہے؟ کوئی ہوا ہے، کوئی جسم ہے، کوئی مادہ ہے، کیا چیز ہے؟ تو پہلا سوال یہ تھا کہ روح کیا ہے، روح کی حقیقت کیا ہے۔ پھر دوسرا سوال یہ تھا کہ اصحاب کہف کون تھے، ان کا کردار کیا تھا، یہ دوسرا سوال۔ پھر تیسرا سوال یہ تھا کہ ذوالقرنین کون تھا اور ان کے کارنامے کیا تھے۔ تو روح کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ آپ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کا حکم ہے، اس کی حقیقت کو تم نہیں سمجھ سکتے۔ قل الروح من امر ربی، بس اتنی بات کافی ہے۔ پھر اصحاب کہف کا قصہ تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا، جو باتیں اس میں بتانے والی تھیں بتا دیں۔ ذوالقرنین رحمہ اللہ تعالیٰ کا تذکرہ اس صورت کے آخر میں آپ کے سامنے آ جائے گا۔ تو جس وقت یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بتاؤں گا، زبان سے انشاءاللہ نہیں فرمایا۔ خیال یہی تھا کہ معمول کے مطابق وحی آتی ہے تو روزانہ وحی آئے گی، اب جب وحی آئے گی تو سوالات کے جوابات نازل ہو جائیں گے تو میں ان کو بتا دوں گا۔ اور یہ تو یہودیوں کے بڑے اہم سوال ہیں، اللہ کے علم میں تو ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا سوالات ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بغیر مطالبے کے جوابات نازل فرمایا کرتے تھے آسمان سے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین تھا کہ اللہ نے بات کو سن لیا ہے، اب اللہ تعالیٰ خود ہی فیصلہ فرما دیں گے، آسمان سے وحی آ جائے گی تو میں ان کو بتلا دوں گا۔ 2 دن گزر گئے، 4 دن گزر کے وحی نہیں آئی۔ اب اس پر یہود نے بڑا ایک شور و غل برپا کرنا شروع کیا، ادھم مچانا شروع کیا، بڑی باتیں کی کہ بڑا نبی بنا پھرتا ہے، سارے لوگوں کو دھوکے میں مبتلا کیا ہوا ہے، ہمارے علمی سوالات کا جواب نہیں دے سکا۔ سمجھ آئی؟ تفسیر ابن کثیر کے اندر یہ بات موجود ہے، فَتَأَخَّرَ الْوَحْيُ 15 يَوْمًا، پورے 15 دن تک وحی نازل نہیں ہوئی، اور یہودیوں نے ناک میں دم کر کے رکھ دیا اور جگہ جگہ باتیں کرتے کہ پتہ نہیں کب وحی آنی ہے، پتہ نہیں وہ کل کب آنی ہے جس کا انہوں نے وعدہ کیا تھا۔ 15 دن کے بعد یہ وحی نازل ہوئی، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، کہ ہرگز آپ کسی چیز کے بارے میں ایسا نہ کہا کریں کہ میں کل کرنے والا ہوں، میں کل کر لوں گا۔ ہاں، یہ کہا کریں انشاءاللہ میں کل کر لوں گا، اللہ کی مرضی سے، اللہ کے حکم سے، اللہ کے ارادے سے میں یہ کر لوں گا۔ انشاءاللہ کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا۔ آئندہ کے بارے میں جو بھی بات کہو گے وہ ضائع ہو جائے گی، انشاءاللہ کہہ کر کہو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ پہلی بات۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، اور اپنے پروردگار کو اگر آپ بھول جائیں تو پھر یاد کر لیا کریں، جب بھول جاؤ تو فوراً اللہ کا ذکر کرو، بات تمہیں یاد آ جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی نسیان طاری ہو جاتا تھا۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، نسیان کا معنی ہوتا ہے بھول جانا، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی 2 رکعتیں پڑھ کر سلام پھیر دیا
وہ جلدی سے کچھ لوگ اٹھے، مسجد سے باہر نکل گئے، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے، حضرت عمر بھی ہیبت زدہ ہوئے، پوچھنے کی کسی کو جرت نہیں ہوئی، لیکن ایک صحابی ہیں، نام ہے ان کا خربان، ان کو ذوالیدین بھی کہا جاتا ہے، ہاتھ ان کے لمبے تھے، انہوں نے کہا حضرت نماز ختم ہو گئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں؟ اٹھنے والے تو اٹھ کے چلے گئے، تو فرمایا کیسے تم نے یہ سوال کیا، کیا معاملہ پیش آیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں بھی تم نے یہ سوال کیوں کیا؟ کہنے لگے حضرت آپ نے 2 رکعت پڑھ کر سلام پھیر دیا ہے، حالانکہ ہم تو 4 پڑھا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں میں نے تو 4 پڑھی ہیں۔ عرض کیا نہیں حضرت پوری نہیں پڑھی، 2 پڑھی تھیں، 2 رہ گئی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے نمازیوں سے پوچھا بھئی یہ خربان ذوالیدین سچ کہہ رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے؟ تو باقیوں نے بھی کہا کہ بھئی حضرت سچ فرما رہا ہے۔ تو اس وقت نماز بھی ایسی ہوتی تھی کہ اس میں گفتگو جائز تھی، اگر کوئی سلام کرتا تو نماز پڑھنے والا اس کا جواب بھی دے دیتا تھا، آنے والا پوچھ بھی لیتا تھا کہ بھئی کون سی رکعت پڑھ رہے ہو۔ اس قسم کی روایات کا تذکرہ میں نے موطا امام محمد میں بھی کیا ہے۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں اور پڑھیں، پھر سجدہ سہو کیا اور پھر فرمایا انما انا بشر انسا کما تنسون فذکرونی، کہ میں بشر ہوں جس طرح کہ تم بشر ہو، تم بھول جاتے ہو تو میں بھی بھول جاتا ہوں، جب میں بھول جاؤں تو مجھے یاد دلا دیا کرو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اسی طرح ایک بات میں اور بھی آپ کے سامنے عرض کروں، حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا فنسی ولم نجد لہ عزما، آدم بھول گئے، وہ بھول گئے، ہم نے ان کے اندر پختگی نہیں پائی۔ یہ آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا آدم بھول گئے، فنسیہ مراد آدم علیہ السلام کا بھولنا ہے۔ پھر اسی پارے میں آگے جا کر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا، تو وہاں پہ آیت موجود ہے لا تؤاخذنی بما نسیت، اس بات پر میری پکڑ نہ کرنا جس پر میں بھول جاتا ہوں، جو میں بھول جاؤں، بھول جانے پر میری پکڑ نہ کرنا، نسیتو کا لفظ وہاں بھی ہے۔ تو یہ نسیان شروع سے چلا آ رہا ہے، صرف اور صرف اس کائنات کے اندر خدا کی واحد ذات ہے جو بھولنے سے، نسیان سے پاک ہے، اور اس کے بارے میں بھی اللہ نے قرآن میں اعلان کر دی وما کان ربک نسیا، تمہارا رب بھولتا نہیں ہے، بھولنے والا نہیں ہے۔ وما کان ربک نسیا، یہ صرف رب کے بارے میں ہے کہ وہ بھولتا نہیں ہے، باقی اس کائنات کے اندر جس نے بھی وجود پکڑا ہے نسیان اس کے ساتھ لگا ہوا ہے، اور اسی لیے اس نسیان کے اوپر گرفت نہیں ہوتی۔ کوئی انسان بھول جائے نا کہ بھی میں بھول گیا، تو بھولنے پر گرفت نہیں ہوا کرتی، نہ اللہ تعالیٰ گرفت فرمائیں گے، نہ انسان کو گرفت کرنی چاہیے، معاف کر دینا چاہیے، چھوڑ دینا چاہیے۔ ایک انسان بھول گیا تو اس سے آپ کیا معاملہ مواخذہ کریں گے؟ کیوں بھولا بھائی؟ تو اس کا کیا جواب دے گا میں کیوں بھولا؟ اس کا کوئی جواب نہیں ہوتا کہ بھول کیوں ہوئی۔ تو جب انسان کہہ دے مجھ سے بھول ہو گئی، تو ہمارے اکابرین کا بھی یہی طرز عمل ہے، وہ فرماتے ہیں بھی چھوڑ دو، یہ نسیان سب کے ساتھ لگا ہوا ہے، آج یہ بھولا ہے کل کو میں بھول جاؤں گا، تو آج جو میں سزا اس کو بھولنے پر دوں گا، اگر کل مجھے وہ سزا مل جائے تو پھر کیا ہوگا؟ تو بہرحال یہ سمجھنے والی بات ہے۔ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا، آپ کہیں کہ قریب ہے کہ رہنمائی کرے میرا رب اس سے زیادہ قریب بھلائی میں، یعنی جس طرح اس نے اصحاب کہف کا قصہ بتلا کر میری تائید کی ہے، اس طرح کے مزید بے شمار معجزات اللہ تعالیٰ میرے ہاتھ پہ ظاہر فرمائیں گے تاکہ لوگوں کے شکوک و شبہات دور ہو جائیں۔ لیکن معجزات تو ظاہر ہوئے، لوگوں کی ضد کا علاج نہیں ہوتا، اس لیے انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ اور اسی آیت میں اس بات کی طرف اشارہ بھی تھا کہ ایک دن تم بھی دشمنوں کے شر سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے غار میں چھپو گے، یہ اشارہ ہے، اشارۃ النص سے یہ بات ثابت ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر جبل ثور کی چوٹی پر غار ثور میں جا کر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ 3 دن 3 رات چھپے ہیں نا، یہ اسی آیت میں اشارہ موجود ہے۔
تو خیر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ، وہ ٹھہرے رہے اپنے غار میں 300 سنین، 300 سال تک، وَازْدَادُوا 9، اور زیادہ کیے انہوں نے 9۔ اب 9 سے 9 دن مراد ہیں، 9 سال مراد ہیں، 9 مہینے مراد ہیں، 9 ہفتے مراد ہیں، بہت سارے اقوال ہیں، اس کو قرآن نے بیان نہیں کیا۔ 9 کو کہا جاتا ہے، 9 سے کون سے 9 مراد ہیں یہ بیان نہیں کیا۔ عام طور پر مفسرین یہ بات فرماتے ہیں 9 سے 9 سال مراد ہے، کیونکہ پیچھے 100 سنین کا تذکرہ ہے، پیچھے سالوں کا تذکرہ ہے تو آگے بھی سالوں کا تذکرہ ہے۔ سمجھ آ گئی میری بات؟ اور پھر یہ جو مدت قرآن کریم نے بیان کی ہے یہ قمری مدت ہے، چاند کے اعتبار سے، کیونکہ چاند کے لحاظ سے جو چاند کا اعتبار آپ کرتے ہیں نا کیلنڈر میں، اس میں دنوں کا فرق آ جاتا ہے، اچھا خاصا فرق آ جاتا ہے۔ 35-36 سال کے بعد تقریباً 1 سال کا فرق پڑ جاتا ہے، 1 سال پیچھے چلا جاتا ہے، تو وہ تو 300 سال تک وہاں پہ لیٹے رہے، پڑے رہے، تو اس لیے یہ جو گنتی ہے یہ چاند کے اعتبار سے ہے، شمس کے اعتبار سے نہیں، سورج کے اعتبار سے نہیں ہے۔ اور یہ چاند کے اعتبار سے جتنی بھی چیزیں قرآن کریم میں بیان کی وہ چاند کے اعتبار سے ہی ہیں۔ زکوٰۃ کا حساب چاند کے حساب سے لگانا چاہیے، ٹھیک ہے، اسی طرح روزوں کا، اسی طرح حج کا، اسی طرح مہینوں کا، وہ سارا نظام چاند کے ساتھ چلتا ہے۔ یہ بات میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے عرض کی تھی کہ زکوٰۃ کا حساب لگاتے ہوئے قمری مہینوں کا حساب لگانا چاہیے، کیونکہ اگر ایک انسان 60 سال زندہ رہا ہے، شمسی اعتبار سے اس کی 60 سال اگر عمر بنتی ہے، عام ہمارے کیلنڈر کے مطابق جو کیلنڈر چلتا ہے اس کے مطابق اگر وہ 60 سال زندہ رہا ہے تو قمری مہینوں کا حساب لگائیں گے تو اس کی عمر 61 سال یا 61.5 سال بنے گی۔ تو اگر کوئی 60 سال کا حساب لگا کے کہے کہ بھی میں نے تو 60 سال کی زکوٰۃ نہیں دی تو میں زکوٰۃ دے دیتا ہوں، یا میں نے 60 سال کی نمازیں نہیں پڑھی تو میں نمازوں کا فدیہ دے دیتا ہوں، وہ 60 سال کا دے گا، اگلے 1.5 سال کا نہیں دے گا اگر سورج کے حساب سے فیصلہ کرے گا، اور اگر چاند کے حساب سے فیصلہ کرے گا تو اس کی عمر 61 سال یا 61.5 سال بنتی ہے، تو پھر وہ اس کا پورا حساب لگائے گا۔ ورنہ کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے، 1.5 سال کی نمازیں، 1.5 سال کے روزے، وہ کدھر ہیں بھائی؟ لاؤ ان کو، پھر وہاں کیا کریں گے؟ اس لیے اس کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ تو اصحاب کہف غار میں 309 سال تک قمری اعتبار سے ٹھہرے رہے۔ قل اللہ اعلم بما لبثوا، پھر اللہ نے یہ بھی فرما دیا کہ آپ کا اللہ ہی زیادہ اچھے طریقے سے جانتا ہے کہ وہ کتنا عرصہ ٹھہرے ہیں۔ لہو غیب السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمینوں کا غیب، اللہ کے سوا کوئی غیب کو جاننے والا نہیں ہے۔ ہاں، غیب کی خبریں اللہ نے اپنے پیغمبروں کو وحی کے ذریعے سے بتلائی ہیں، وہ غیب کی خبریں ہیں، ان کو انباء غیب کہا جاتا ہے، علم غیب نہیں کہا جاتا۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ غیب کی خبریں ہیں، ہم آپ کی طرف اس کو وحی کرتے ہیں۔ تلک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ غیب کی خبریں ہیں، ہم آپ کو بتلا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری انباء غیب ہیں، قرآن خود ان کا نام واضح کر رہا ہے کہ ہم نے کیا چیز پیغمبر کو عنایت کی تھی۔ وہ علم غیب نہیں تھا، وہ انباء غیب تھیں۔ غیب کی خبریں الگ ہوتی ہیں، علم غیب الگ ہوتا ہے۔ لوگ ان دو چیزوں کے اندر فرق نہیں کر پاتے، اس لیے آج تک علم غیب کا مسئلہ لوگوں کے درمیان لڑائی جھگڑے کا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ بعض کہتے ہیں انبیاء علم غیب جانتے ہیں، بعض کہتے ہیں انبیاء علم غیب نہیں جانتے۔ تو یہ جھگڑا اس لیے ہے کہ بیچارے انباء غیب اور علم غیب میں فرق نہیں کر پائے۔ مسئلہ علم غیب کا ثابت کر رہے ہوتے ہیں، دلیل انباء غیب کی دے رہے ہوتے ہیں۔ مسئلہ علم غیب ثابت کرنا ہے، دلیل انباء غیب کی دینی ہے۔ تو جس آدمی کو اتنا بھی نہ پتہ ہو کہ انباء غیب اور علم غیب میں کیا فرق ہے، وہ جھگڑا ہی ڈالے گا نا، امت میں فساد ہی ڈالے گا، اتحاد تو نہیں کروا سکتا۔ تو اس لیے ایسے افراد جو اتنے کم سطحی علم کے مالک ہوں، ان کے ساتھ گفتگو ہی نہیں کرنی چاہیے۔ لوگ خواہ دھوکے میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ فلاں آدمی ہے اور وہ اتحاد امت کا نعرہ لے کر اٹھا ہے تو شاید وہ لوگوں کو متحد کر دے، وہ نہیں کر سکتا، اس کے اندر اتنی صلاحیت موجود نہیں۔ تو بہرحال غیب کی خبریں اللہ کے پاس ہیں،
اور اللہ تعالیٰ غیب کی خبریں اپنے پیغمبر کو عنایت فرماتے ہیں۔ علم غیب اللہ کا ہے، اور انباء غیب وہ جتنی عطا فرماتے ہیں اتنی آ جاتی ہیں، جتنی بتلانا چاہتے ہیں اتنی معلوم ہو جاتی ہیں۔ لیکن علم غیب اللہ کی صفت ہے، اس میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابصر بھی، کیا ہی خوب وہ دیکھنے والا ہے، وہ اسمع، کیسا ہی بہترین وہ سننے والا ہے۔ آگے آپ کے سامنے 13ویں پارے کے اندر آیات آئیں گی کہ اگر کوئی آہستہ سے بات کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی سن لیتے ہیں، ظاہری طور پر کرتا ہے اللہ اسے بھی جان لیتے ہیں، رات کے اندھیرے میں کوئی کچھ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی جان لیتے ہیں، دن کے اجالے میں بھی اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقفیت حاصل کر لیتے ہیں۔ اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِّن وَلِيٍّ، اللہ کے علاوہ ان کے لیے کوئی حمایتی نہیں ہے، کوئی کسی کو نفع نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا، اور نہیں شریک ٹھہراتا اللہ تعالیٰ اپنے حکم میں کسی ایک کو بھی۔ ایک معاملہ ہوتا ہے تشریعیات کا اور ایک معاملہ ہوتا ہے تکوینیات کا۔ تشریع تا شین را یا عین، اور اس کے آگے آپ دوبارہ یاد رکھیں تشریعی احکامات، اور بعض احکامات ہوتے ہیں تکوینیات یا تکوینی احکامات یا تکوینی امور۔ تکوینی احکامات کو امور کائنات بھی آپ کہتے ہیں، کائنات کے چلانے کا جو نظام ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اصلاً قبضہ اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ آگے مختلف قسم کی ذاتوں کو ڈیوٹیاں سپرد کی ہوئی ہیں۔ جبرائیل کے ذمے ایک کام ہے، میکائیل کے ذمے ایک کام ہے، اسرافیل کے ذمے ایک کام ہے، فلاں کے ذمے یہ کام ہے، فلاں کے ذمے یہ کام ہے، لیکن وہ سارے کے سارے کام اللہ کے حکم اور ارادے سے کرتے ہیں، اپنے ذاتی اختیار سے نہیں کر سکتے۔ امور کائنات جتنے بھی ہیں، دن اور رات کا نظام ہے، بارشوں کا بادلوں کا نظام ہے، سمندروں کا دریاؤں کا نظام ہے، ہر قسم کی چیز مخلوقات کو کنٹرول کرنے کا انتظام ہے، یہ ہے امور تکوینیات۔ تو امور تکوینیات جو ہوتے ہیں ان میں اللہ تعالیٰ بظاہر کسی کے سپرد کام کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم ایک سلطنت کے اندر زندہ ہیں، تو سلطنت کا ایک حاکم ہے، بظاہر اس کے ہاتھ میں اختیارات نہیں، اصلاً اختیار اس کا نہیں، لیکن ظاہری اختیار آپ کہہ سکتے ہیں اس کے پاس موجود ہے۔ تو اسی طرح ظاہری اختیارات اللہ تعالیٰ نے کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے ظاہری اسباب کے درجے میں لوگوں کے ذمہ لگا رکھے ہیں، انہیں کہا جاتا ہے امور تکوینیات۔ ان میں اصلاً قبضہ اللہ کا ہے، اور اس میں رد و بدل کا کسی کو اختیار بھی نہیں ہوتا۔ اب آج سورج جتنے بجے ڈھلے گا، غروب ہوگا، کوئی اس کو آگے پیچھے نہیں کر سکتا۔ کوئی سورج کو روک سکتا ہے کہ آج 1 گھنٹے کے بعد غروب ہوگا، اس سے پہلے ہم اس کو ہونے نہیں دیں گے؟ نہیں کر سکتے۔ ظاہری طور پر جہاں کسی کا تھوڑا بہت اختیار ہوتا ہے، میں اس کی مثال دیتا ہوں، بھی ٹریفک وارڈن کھڑا ہے سگنل کے اوپر، وہ آپ کا اشارہ کھلنے کے باوجود آپ کو ہاتھ کا اشارہ دے کر روک دے، تو 5 منٹ آپ کو مزید کھڑا ہونا پڑ سکتا ہے۔ ظاہری طور پر اس کے پاس اختیار موجود ہے، لیکن وہ ہاتھ اٹھانے میں اللہ کے امر کا محتاج ہے نا، جس ہاتھ سے اشارہ کر کے اس نے آپ کو روکا ہے۔ تو ظاہری اختیار تو اس بندے کے پاس موجود ہے، لیکن حقیقی اختیار وہاں بھی اللہ کا ہے۔ یہ تکوینیات ہیں۔ اور دوسرا ہے تشریعیات، تشریعی شرعی احکامات، جو اللہ نے قرآن نازل کیا، جو اللہ نے احکامات نازل کیے، جو اللہ نے پیغمبر نازل کیے، جو اللہ نے اپنے برگزیدہ پیغمبروں کو احکامات دیے، وہ سارے امور تشریعیات کہلاتے ہیں۔ اس میں ان الحکم الا للہ، اللہ کا حکم بس مانا جائے گا، اللہ کے علاوہ کسی اور کی بات کو قطعاً تسلیم نہیں کر سکتے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف میں اس کو بیان بھی کیا ہے، الا لہ الخلق والامر، مخلوق بھی اللہ کی ہے، خبردار اچھے طریقے سے بات سن لو، مخلوق بھی اللہ کی ہے، حکم بھی اللہ کا ہے۔
تو ان معاملات میں اللہ تعالیٰ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہراتے۔ تو مراد یہاں پہ تشریعی احکامات ہیں۔ تفسیروں کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے، میں وہ آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشرکین مکہ کا ایک وفد آیا، جس میں ہر قبیلے کا ایک ایک بندہ تھا۔ ان کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے، حیران بھی ہوئے کہ یہ آخر کیسے اکٹھے ہو گئے آگے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت بلال ہیں، حضرت یاسر ہیں، حضرت ابو فقیہ ہیں۔ یہ غریب قسم کے چھوٹے چھوٹے افراد تھے، مالی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے تھوڑے کم درجے کے تھے، بیٹھے ہوئے تھے۔ وفد والے بھی آ کر بیٹھ گئے۔ ان کے نمائندے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گفتگو شروع کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمائندہ بھی سامنے آیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ایک بات ارشاد فرمائی، فرمانے لگے میں تم سب کو جانتا ہوں، آپ مجھ سے بات کرنے کے لیے آئے ہیں تو اپنے مطالبات آپ میرے سامنے بیان کریں۔ تو وفد کے لوگ کہنے لگے ہم آپ کے سامنے بات تب عرض کریں گے، بات ہم تب شروع کریں گے جب یہ غریب قسم کے افراد جو آپ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو آپ اپنی مجلس سے اٹھائیں گے۔ ہم سردار لوگ ہیں، ہم اپنی مجلس میں ایسے افراد کا بیٹھنا پسند نہیں کرتے۔ تو اس قسم کا واقعہ پیش آیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیال فرمایا کہ تھوڑے سے وقت کے لیے اگر میں ان لوگوں کو مجلس سے اٹھا دوں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، تاکہ یہ جو پورا وفد آیا ہے بڑے بڑے افراد کا، یہ لوگ توحید کے، قیامت کے قائل ہو جائیں، قرآن کریم کی حقانیت کو تسلیم کر لیں، مجھے نبی اور رسول مان لیں۔ فقہی طور پر اگر آپ دیکھیں، مسئلہ پوچھیں مفتی صاحب سے جا کے تو یہ جائز ہے، کیا جا سکتا ہے۔ استاذ اپنے شاگرد کو مجلس سے اٹھا دیتا ہے، باپ کا حق ہے کہ اپنے بیٹے کو اٹھا دے، پیر اپنے مرید کو مجلس سے نکال دیتا ہے، یہ اختیارات موجود ہیں، اٹھایا جا سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ جب یہ سارے افراد یہ کام کر سکتے ہیں تو نبی بطریق اولیٰ ایسا کر سکتے ہیں، ان کو مکمل اختیار موجود ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تصور میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ آپ حقیر سمجھ کر ان کو اٹھا رہے ہیں، بس یہ خیال تھا کہ یہ سردار قسم کے لوگ ہیں، میں ان کو موقع دے دیتا ہوں تاکہ یہ حق بات کو سمجھ سکیں۔ تو 7ویں پارے کے اندر آپ کے سامنے آیت آئے گی، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، آپ باہر نہ نکالیں اپنی مجلس سے ان لوگوں کو جو پکارتے ہیں اپنے رب کو صبح اور شام۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر آپ ان کو نکالیں گے تو آپ ظالموں میں سے ہوں گے، ناانصافوں میں سے ہوں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ ارشاد فرمائی ہے۔ آپ یقین کریں اگر ایسا ہو جاتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں وہاں سے اٹھا دیتے تو غریبوں کے لیے دنیا میں کوئی ٹھکانہ باقی نہ رہتا، کہ ایک نبی ان کا سہارا تھا، نبی نے بھی اپنی مجلس سے ان کو نکال دیا۔ اللہ نے ایسا نہیں کرنے دیا۔ اس لیے یہ سنت ہے کہ کمزور قسم کے افراد، غریب اور نادار قسم کے افراد کو اپنی مجلسوں میں بٹھاؤ اور ان کو وہاں سے اٹھنے نہ دو۔ آج ساری دنیا کے اندر یہ معاملات چل رہے ہیں، مسلمانوں کے اندر بھی یہ معاملات پیدا ہو چکے ہیں۔ مغربی دنیا میں آپ جائیں، گوروں کی عبادت خانے الگ ہیں، ان کی عبادت گاہیں الگ ہیں، کالوں کی عبادت خانے الگ ہیں، حالانکہ وہ بھی کرسچن ہیں، وہ بھی کرسچن ہیں، وہ بھی عیسائی ہیں، وہ بھی عیسائی ہیں۔ لیکن کیا مجال ہے کہ کالا کسی گورے کے گرجے میں داخل ہو جائے، یا کوئی گورا کسی کالے کے گرجے کے اندر چلا جائے۔ ہاسپٹل ان کے علیحدہ علیحدہ وجود میں آ چکے ہیں، ان کے اسکول، ان کے کالج علیحدہ علیحدہ بن چکے ہیں۔ تو پھر مسلمان جب کالے گورے حج کے دنوں کے اندر اکٹھے ہو جاتے ہیں یا کسی اور پلیٹ فارم کے اوپر اجتماعی طور پر نظر آتے ہیں تو وہ بڑے حیران ہوتے ہیں کہ یہ کیا معاملہ ہے، یہ کیوں نہیں لڑتے آپس میں۔ تو اس لیے پھر وہ پوری توانائی استعمال کرتے ہیں ان کو آپس میں لڑانے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ، اے نبی آپ تلاوت کریں اس کی جو وحی کی گئی آپ کی طرف، جو وحی ہم نے آپ کی طرف بھیجی آپ اس کی تلاوت کریں، من کتاب ربک، اپنے رب کی کتاب میں سے، لا مبدل لکلماتی،
کوئی نہیں تبدیل کرنے والا اللہ کے فیصلوں کو۔ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، آپ ہرگز نہیں پائیں گے اللہ کے سوا کوئی بھی جائے پناہ۔ اللہ کو چھوڑ کر آپ اس کائنات میں کہیں بھی جائیں گے، آپ کو کوئی ٹھکانہ نہیں ملے گا۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اس لیے اپنے آپ کو روک کے رکھیں، مع الذین، ان لوگوں کے ساتھ، یدعون ربہم، جو پکارتے ہیں اپنے رب کو، بالغداتی، پہلے پہر بھی، والعشی، اور پچھلے پہر بھی، یعنی دن کے آغاز میں بھی، دن کے اختتام میں بھی جو اللہ کو پکارتے ہیں آپ ان کے ساتھ رہیں، انہی میں رہیں۔ یریدون وجہہ، وہ اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ولا تعد عیناک عنہم، ان سے آپ کی نگاہیں ہٹنی نہیں چاہیے، اپنی نگاہوں سے ان کو دور نہ کرنا۔ ترید زینت الحیات الدنیا، تاکہ کہیں آپ دنیا کی زیب و زینت کے متقاضی نہ ہو جائیں، ارادہ نہ کرنے لگ جائیں کہ دنیا کی زیب و زینت آپ کو بھی مل جائے۔ کھانے پینے والے لوگ آ گئے ہیں، سردار قسم کے لوگ آ گئے ہیں، مجلس کی رونقیں بڑھ گئیں، تو اب آپ غریبوں کو اٹھا دیں، ایسا نہ کریں۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا، آپ اطاعت نہ کریں اس کی کہ جس کو ہم نے غافل کر دیا ہے، قلبہ، اس کے قلب کو ہم نے غافل کر دیا ہے، عن ذکرنا، اپنی یاد سے، واتبع ہواہ، اور اس نے خواہشات کی پیروی کرنا شروع کر دی۔ اور وہ آ کر آپ سے یہ بات کہتے ہیں کہ ان غریبوں کو مجلس سے اٹھا دو، کہ یہ بات ہرگز نہیں ماننی، ان غریبوں کو نہیں نکالنا۔ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، ان کا یہ معاملہ حد سے آگے بڑھا ہوا ہے، ان کو ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ اگر وہ ایسا کہہ رہے ہیں تو وہ ظلم کر رہے ہیں، زیادتی کر رہے ہیں، انہیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے، یہ بات نہیں کہنی چاہیے۔ تو یہ چند ایک باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ ان آیات میں بیان فرما رہے ہیں امت کی اصلاح کے لیے۔ امت قرآن کریم کی آیات کو صحیح انداز میں سمجھ جائے، اور اللہ تعالیٰ نے جو باتیں اس امت کے لیے بیان کی ہیں، امت ان پر عمل پیرا ہو جائے تو یہ امت کی فلاح اور کامیابی کے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں باتیں سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ کسی کا کوئی سوال ہے تو بیان کر دیں۔